Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I welcome you on the platform of the Noli Hub. Today again I am making a video after a long period of time due to some work. In the last video I describe about the migration to Habsha and what are the I told in the last video what are the circumstances, what are the backgrounds of migration to Habsha and um, آج جو ہم آغاز کریں گے ہم اسی کو آگے لے کر چلیں گے کہ اس سے آگے کیا ہوا جب ہم ہجرت حبشہ ہو گئی، حبشہ کی طرف صحابہ اکرام ہجرت کر گئے تو مکہ کے کافر اس جو ہے وہ شرارت کرنے سے باز نہیں آئے۔ انہوں نے وہ نجاشی کے پاس گئے اور کہا کہ ان لوگوں کو واپس بھیج دیا جائے اپنے وطن میں، اپنے وطن ان کو واپس بھیج دیا جائے۔ پھر اس کے بعد ایک مناظرہ ہوا، ایک بات چیت ہوئی، اور اس ٹائم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے سامنے ایک تقریر کی اور اس کے بعد قرآن مجید کی چند آیات پڑھی اور نجاشی جو ہے وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ یہ ایک عیسائی حکمران تھا اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا، اور اس کے بعد جب انہوں نے دلائل دیے، انہوں نے بتایا کہ یہ رسول اللہ کا مقصد کیا ہے، رسول اللہ کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ان کا انہوں نے ان کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا، وہ اسی طرح ہے جسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت انداز میں، ایک نہایت مدلل انداز میں بتایا نجاشی کو، اس وقت کے بادشاہ کو، کہ ہم جو ہے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا کیا کرتے تھے، ہم آپس میں لڑتے تھے، اور ہمارے اندر جو ہے انصاف نام کی چیز نہیں تھی۔ پھر اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ پھر اس کے بعد نجاشی نے کہا آپ جو ہے، جو آپ کے نبی پر جو قرآن اترا ہے، جو کتاب اتری ہے، اس میں سے چند آیات جو ہے وہ ہمیں بتائیں، چند آیات پڑھ کر سنائیں۔ پھر نجاشی کے سامنے وہ آیات پڑھی گئی، پھر نجاشی نے وہ آیات سنی، اس کے سننے کے بعد جو ہے وہ آنکھوں سے اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ پھر اس میں آپ حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیات پڑھی۔ سورہ مریم میں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس سے حضرت مریم علیہ السلام سے جو پیدا ہوئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، بغیر باپ کے پیدا کیا۔ پھر اس نے ایک تنکا اٹھایا، اس ٹائم پر اس وقت ایک تنکا اٹھایا اور کہا یہ کتاب قرآن اور جو تورات ہے وہ ایک ہی ذریعے سے ایک ہی طریقہ، ایک ہی منشا، ایک ہی مقصد بتاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کفار مکہ جو واپس گئے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ واپس کر دیا جائے، اپنے وطن واپس بھیج دیا جائے، تو اس کے بعد کفار مکہ کو اس نے انکار کر دیا کہ میں جو ہے ان کو نہیں بھیج سکتا۔ پھر اس نے امان دی، جگہ دی۔ تو اس کے بعد یہ ہجرت حبشہ کا جو مکمل پس منظر تھا وہ یہ تھا، اس نے مسلمانوں کو رہنے کی جگہ دی، ان کو ایک پرسکون ماحول دیا، یہاں تک کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا ہجرت حبشہ کا پس منظر، اور ہجرت حبشہ میں کیا بیان کیا گیا، یہ چیز جو ہے وہ بتائی گئی تھی ہجرت حبشہ میں۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب ظلم و ستم بڑھ جائے، جب تکالیف بڑھ جائے انسان کے اوپر، ویسے بھی جنرل احاطے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ یہی چیز ہمیں ملتی ہے، جب انسان کے اوپر تکالیف، پریشانیاں، مصیبتیں بڑھ جائیں اور انسان کے لیے رہنے کے لیے جگہ نہ ہو۔ یہ تو دین کے حوالے سے معاملہ ہے، ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر جانی چاہیے، کیا پتہ وہ اس کے لیے دوسری جگہ اس کے لیے بہتر ہو۔ تو ناظرین، آپ سے گزارش یہ ہے کہ کائنڈلی سبسکرائب آور یوٹیوب چینل فار مور انفارمیٹیو کنٹینٹ۔ تو ہم جو ہے اس کے اوپر اسلامک واقعات اور اسلامک سیریز کا انشاءاللہ طویل سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے، جو کہ ایک
کچھ عرصے کے لیے جو ہے رک چکا تھا، تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور آگے لوگوں کو بتائیں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کو بہت معلومات کے حوالے سے اسلامک معلومات، ہم جو ہے آج کل ہر چیز کی ہمیں معلومات ہوتی ہے لیکن اسلام کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ، تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اس کو جو ہے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچائیں تاکہ جو ہے لوگ اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔